مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ نے ایک اور موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی مغفرت کروا سکیں۔ قبرستان میں مردوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی خواہش اور کوئی تمنا ہے، تو ان سوالوں کے جواب میں مردے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی ایک رات عطا فرما۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی ایک رات عطا فرما۔ اللہ نے ہم کو سارا مہینہ عطا فرمایا، دن بھی عطا کیا، راتیں بھی عطا کی، اور طاق راتوں میں سے آج چوتھی رات ہے۔ کتنی رات ہے؟ چوتھی رات ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو اتارنے کے لیے اس رات کو چنا۔ قرآن جیسا عظیم معجزہ، قرآن جیسے عظیم کتاب جب سے نازل ہوا، یہ کتاب نازل ہوئی ہے، آج تک 1447 سال گزر گئے، ایک حرف کا بھی رتی برابر فرق نہیں آیا ہے۔ تورات ہیں، زبور ہیں، انجیل ہیں، ان کے ماننے والے یہ خود کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، رد و بدل ہوا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے، کوئی ایک بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ تبدیلی آئی، اور آ بھی نہیں سکتی۔ کوئی مائیکا لال آج تک نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا جو قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر کے دکھا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس قرآن کو اتار کر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہو، کون ہو سکتا ہے جو اس کے اندر تبدیلی پیدا کر سکے؟ کوئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک 114 صورتیں ہیں، تمام کی تمام صورتوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، سوائے ایک صورت کے۔ وہ کون سی ہے؟ سورۃ التوبہ، 10واں پارہ سورۃ التوبہ۔ کیوں نہیں ہے؟ تفسیر میں اس کی وجوہات میں نے بتا دیا۔ حضرت
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے زمانے میں وحی کو لکھنے والے آگے آگے ہوا کرتے تھے. کئی صحابہ ہیں کاتبان وحی شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر کہ حافظوں کی بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ ایسے تو اگر جنگوں میں حفاظ کرام شہید ہوتے رہیں تو قرآن مٹ جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا. تو کہا کہ کیا کریں؟ کہا ایک کام کریں، اب صحابہ موجود ہیں، صحابہ کے پاس اپنے اپنے جو قرآن کی کریم کے حصے ہیں وہ موجود ہیں، حکم کریں، اعلان کریں کہ سارے کے سارے قرآن کریم کے حصے کو لے کر آ جائیں اور سب کو اکٹھا جمع کریں. کسی کے پاس ایک رکوع ہے، کسی کے پاس ایک پارہ ہے، کسی کے پاس ایک سورت ہے، کسی کے پاس ایک آیت ہے، بکھرے پڑے تھے صحابہ کرام کے پاس. حضرت ابو بکر صدیق نے ابتدا میں کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حضرت عمر فاروق بار بار اصرار کرتے رہے، بار بار حضرت ابو بکر صدیق یہی جواب دیتے رہے. ایک وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق کا دل مطمئن ہو گیا، جس کو شرع صدر کہتے ہیں. پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جو ہیں وحی کے لکھنے والے تھے، زیادہ تر وحی کے لکھنے والے آپ تھے، ہمارا منشا یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن کریم کو جمع کریں. کہا جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا. بار بار کہتے رہے، ان کا دل بھی مطمئن ہو گیا. پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا، اعلان ہو گیا، حکومتی سطح پر اعلان ہو گیا، جس کسی کے پاس قرآن کریم کا کوئی حصہ ہے وہ اپنے ساتھ میں لائے اور ساتھ میں 2 گواہ کو بھی لے کر آئے. کتنے گواہ؟ اس لیے کہ ان کی زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے، تو کیا پتا کہ بھئی یہ قرآن کا حصہ پیش کر رہا ہے یا کوئی عربی کا کلام پیش کر رہا ہے. یہ قرآن ہے، اللہ کے رسول پہ اترا، اللہ کے رسول نے لکھوایا، میں وہاں موجود تھا. ایسے کتنے گواہ لائے؟ 2 گواہ لے کر آئے. یہ اعلان کروایا گیا. قرآن کو جمع کرنے کے لیے سلسلہ شروع ہوا. الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن جمع ہوا. جب بات سورہ توبہ کی لکھنے کی آئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے یا نہیں لکھے؟ اللہ کے رسول نے لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی فرماتے اس کو فلاں صورت میں شامل کرو، فلاں رکوع اترتا اس کو فلاں صورت کے اندر فلاں پارے میں شامل کرو. لیکن جب سورہ توبہ آئی تو یہ سورہ توبہ مستقل ایک صورت ہے یا سورہ انفال کا حصہ ہے، یہ اللہ کے رسول نے واضح نہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آج بھی اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے، کسی مائیکل ہال میں دم نہیں ہے کہ وہ اس پر کیا لگا دے، صرف بسم اللہ لگا دے. اور قیامت تک نہیں لگا سکتا. کب تک نہیں لگا سکتا؟ قیامت تک نہیں لگا سکتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور اللہ نے اس کو نازل کرنے کے لیے کون سی رات چنی؟ آج کی رات. تاک راتیں چنی. تاک راتوں میں سے وہ رات جو شب قدر ہے. ہم کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آج کی رات ہو سکتا ہے گزر گئی، ہو سکتا ہے آئندہ 29 کی آنے والی ہو. ہم پر کوئی وحی نہیں اتری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. ہم قیامت تک تلاش کرتے رہیں گے. قیامت تک کیا کرتے رہیں گے؟ یہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم رہا کہ اگر پہلی رات میں سستی اور غفلت یا کسی تقاضے کی وجہ سے رہ گئی، شب قدر کو پانے کا موقع اگر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اللہ کہتے ہیں میرے بندو گھبراؤ نہیں، آگے اور ایک رات آ رہی ہے، 23ویں رات، وہاں بھی چھوٹ گئی، گھبراؤ نہیں، آگے ایک اور رات آ رہی ہے، 25ویں رات. وہاں کوشش کرو، وہاں مجھ سے مانگو، وہاں عبادت کرو، وہاں نمازیں پڑھو، وہاں قرآن کی تلاوت کرو. وہ رات بھی رہ گئی. او میرے بندو گھبراؤ نہیں. میں بہانہ رحمت خدا بندی، بہانہ میجویت، اللہ کی رحمت تو مغفرت کا، معاف کرنے کا صرف بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 27ویں کوئی بات نہیں، 29ویں. یہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم رہا جو اللہ نے تاک راتوں کو 5 حصوں میں بانٹا ہوا ہے. کتنے میں بانٹا ہوا ہے؟ تو اس رات کی سب سے پہلی فضیلت، اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے جس رات کو چنا ہے وہ رات شب قدر ہے. اور دوسری فضیلت کہ اس رات کی فضیلت میں اللہ خود فرما رہے
کہ جو بندہ اس رات میں اللہ کے سامنے عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، صدقات اور خیرات کرے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، تو گویا کہ 1000 مہینے تک اس نے عبادت کی ہے۔ کتنے مہینے تک کر سکتے؟ 1000 مہینے تک بغیر کسی ریا کے، مسلسل استقامت کے ساتھ 1000 مہینے، تقریباً 83 سال کے ہوتے ہیں، 80-83 سال کے ہوتے ہیں، پلک جھپکائے بغیر تھکے، بغیر ریاکاری کے 80-83 سال تک کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ اس رات کے اندر جاگ کر تھوڑا سا اپنے بدن کو تھکا دو، تھوڑا سا پریشان کرو، اس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، کھڑے رہو ساری رات، قضائے عمری ادا کرو، نوافل ادا کرو، قرآن کی تلاوت پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ سے دعائیں مانگو کثرت کے ساتھ۔ ایک رات اگر ٹھا کر کے اپنی زندگی میں لگ گئی نا شب قدر، ہمارا بیڑا کیا ہو گیا؟ پار ہو گیا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ 80-83 سال تک عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا زبردست آفر ہے بھائی، ایک رات کام کرو ہمارے یہاں پہ اور تمہیں 83 سال کی پگار ملے گی۔ کیسا لگ رہا سننے میں؟ لیکن اللہ کے خزانے لامحدود ہے۔ اللہ کے خزانے کیا ہیں؟ اللہ کی شان ہی نرالی ہے، وہ کیونکہ وہ اللہ ہیں۔ کون ہیں؟ وہ اللہ ہیں۔ وہ جب دینے پر آئے تو چھپڑ پھاڑ کے اللہ دیتے ہیں۔ تو ایک رات ڈیوٹی کرو اور کتنے سال کی پگار لے کر جاؤ؟ 83 سال کی پگار لے کر جاؤ کل قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ دوسری فضیلت اس رات کی، پہلی فضیلت قرآن کے نازل کرنے کے لیے اللہ نے اس رات کو چنا۔ دوسری فضیلت اس رات کی عبادت اللہ نے 1000 مہینے کے بقدر عبادت شمار فرمائی ہے۔ تیسری فضیلت اس رات کی یہ ہے، تیسری فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں اس رات میں تو فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں جو عبادت میں مشغول ہیں، نوافل میں مشغول ہیں، انفرادی عبادتوں میں مشغول ہیں، مسجدوں میں مشغول ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نعمان سید کوئی بچہ ہے، ان کے والدہ باہر انتظار کر رہی ہے، کوئی ہے تو کھڑے ہو جائے اور چلے جائے۔ نعمان سید حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں فرشتوں کے جمگھٹے کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں، سردار ہے نا، کام پہ لگاتے، جاؤ، جو عبادت میں لگا ہوا ہے، جو دعا میں مشغول ہے، جاؤ، کیا کرو؟ مصافحہ کرو۔ کس سے مصافحہ کرتا ہے انسان؟ جو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے بندوں کی مصافحے کے لیے، بندوں کی اعزاز کے لیے۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ جب بندوں کو، حضرت انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یہی وہ فرشتے جنہوں نے ان کے پیدائش پر اعتراض کیا، اے اللہ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے جو زمین پہ جا کے ایسے حرکتیں کریں گے، گناہ کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، عبادت ہی کرنا ہے نا، ہم ہیں نا۔ تو جب یہ رات آتی ہے تو اس رات کے اندر جب بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جب اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، فرشتوں، انہی کے پیدائش پر تم نے اعتراض کیا تھا نا، آج دیکھیں میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ اپنے آپ کو میرے سامنے کھڑا رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آج جاؤ، تمہارے لیے ڈیوٹی ہے، تم نے آسمان سے زمین کا سفر کرنا ہے اور زمین میں پھیل جانا ہے۔ لوگ گھروں میں انفرادی عبادت کرتے ہیں، اجتماعی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، جاؤ اور جا کر ان سے کیا کرو؟ مصافحہ کرو۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آ گیا تو ڈر جائیں گے ہم۔ بس یقین رکھو کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ مصافحہ کرتے۔ یہ تیسری فضیلت۔ اور چوتھی فضیلت اس رات کی، اللہ تو اللہ ہے، اللہ سخی ہے، اللہ مہربان ہے۔ ٹائم ایسا منٹ کا نہیں دیا کہ بھائی 10 منٹ تاک رات شب قدر جو ہے 10 منٹ ہی ہے، آدھا گھنٹہ ہی ہے، وہی آدھا گھنٹہ تم کو پانا ہے، نہ۔ اللہ نے کہا جب سورج غروب ہو جائے
تو یہ رات لمبی اتنی چلیں گی، یہ فضیلت والی رات، رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات، نورانیت والی رات، فرشتوں کے نازل ہونے والی رات، یہ اتنی لمبی چلیں گی کہ صبح صادق جب تک نہیں ہوتی، کب تک؟ سو بھی رہے، پھر تھک رہے، اٹھ رہے، نمازیں پڑھ رہے، تھک رہے، پھر بیٹھ رہے، پھر تھوڑی سی گپ شپ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد عبادت میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یعنی ساری رات اتنی لمبی اللہ نے عطا فرمائی، انسان کھا سکتا ہے، سو سکتا ہے، اٹھ کے عبادت کر سکتا ہے، اس کو ساری چیزوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ بس میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ گناہ نہ کرے، کیا نہ کرے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے چند نوجوانوں کو دیکھ کر، اس رات کے اندر بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں، اس رات میں بھی کیا لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں اس رات کو پا لیتے ہیں، اس رات کو کیا کرتے ہیں، موبائل کو بھی اگر آج کی رات طلاق دے دے نا تو میں تو کہوں گا کہ اس کو مل گئی شب قدر۔ کیا اس کو کیا ہو گئی؟ شب قدر۔ اللہ سے کنیکشن جڑنے نہیں دیتا یہ موبائل، یہ ہٹ گیا تو انسان فوراً انسان کا بچہ بن جاتا ہے۔ اتنا جکڑ کے رکھا ہوا ہے نوجوانوں کو، اتنا جکڑ کے رکھا ہوا انسانوں کو، سمجھنے نہیں دیتا، سوچنے نہیں دیتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے نہیں دیتا، اور نفس سے یہ دھوکہ دیتا ہے 5 منٹ دیکھیں گے، یہ دیکھتے دیکھتے 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس کا احساس ہی نہیں، اس کا کیا نہیں ہے، اس کو احساس ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو اتنی عظیم رات اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ ایک تو آج طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، دوسری آج ختم قرآن کی رات ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم کے مکمل ہونے پر اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ مصلی پہ کھڑے رہ کے اللہ کے سامنے الحمدللہ کا سفر شروع کیا تھا، والناس تک اللہ کے مدد کے ساتھ اس کو پورا کیا۔ کلام پڑھا جا رہا ہے کس کا؟ اللہ کا، اور سننے والے ہزاروں بندے ہیں۔ اللہ جب یہ منظر دیکھتے ہوں گے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ میرا میسج اگر کوئی 4 لوگوں میں سنا رہا ہے اور مجھے اس کا علم ہو گیا کہ بھائی میرا میسج 4 لوگوں کو سنا رہا ہے، سب کو اچھا بھی لگ رہا ہے، سنانے والے کو بھی اچھا لگ رہا ہے، سننے والوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے، مجھے کتنا اچھا لگے گا، مجھے کتنا اچھا لگے گا۔ یہ میسج تو ڈائریکٹ اللہ کا ہے اور اللہ براہ راست دیکھتے ہیں، اور یہ نظام ساری دنیا میں چلتا ہے۔ یہ نظام کہاں چلتا ہے؟ ساری دنیا کے اندر۔ آپ کو کسی بھی علاقے میں چاہے کرونا آ جائے یا مہاماری آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تب بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک رکنے والا نہیں ہے۔ چاند دکھے گا مسلمان روزہ رکھے گا، مسلمان تراویح پڑھے گا، چاند دکھے گا مسلمان عید منائے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ نے اسلامی اتنا خوبصورت اللہ نے عطا فرمایا ہے، اتنا خوبصورت مذہب اللہ نے عطا فرمایا۔ تو آج کی رات وقت ضائع نہ کریں۔ زندگی پیچھے جو گزر گئی، جتنے بھی گناہ ہیں آج کی رات اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کھائیں، کسی اور پہ نہیں، اپنی ذات پر ترس کھائیں۔ اللہ اپنے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور ہم ہیں کہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے ایسے اس مجمع میں ہیں جو خود بیمار ہیں، جن کے گھر والے بیمار ہیں، جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی فرد بیمار ہے، جو کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی قرض سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے نہیں ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شادی بیاہ سے پریشانیاں سب کی اپنی اپنی مختلف ہے۔ آج کی رات اللہ سے مانگو، دعا ہوں گی نا، لگ جاؤ کام پہ، چائے وغیرہ پیو اور انفرادی عبادت میں لگ جاؤ۔ آج کے رات میں سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو انفرادی عبادت ہے۔ کون سی عبادت؟ انفرادی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے فرض عبادت کے بعد، اس لیے کہ انفرادی عبادت انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اسپیشل ٹائم دیا گیا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ ایک اپنے رعایا میں سے، اپنے محکوموں میں سے اگر یہ کہیں کہ بھائی اے فلاں ابن فلاں، کل دوپہر میں 2 بجے میرے محل میں آ جانا، میرے دربار میں اکیلے آنا، مجھے تجھے انعام دینا ہے۔ کیسے آنا؟ اکیلے آنا۔ اب وہ بندہ گیا اور دوستوں میں سے 5 6 8 10 لوگوں کو ساتھ میں لے کر آ گیا۔ ارے بادشاہ تجھے پرائیویسی دے رہا تھا، اس کے تنہائی کا اتنا قیمتی وقت تجھے بادشاہ دے رہا تھا اور تجھے تنہائی نہیں چاہیے۔ یہ انفرادی عبادت، انفرادی نفلی عبادت، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ بندہ تنہائی میں اللہ کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے۔ اور نفلی عبادتوں میں جماعت جائز نہیں ہے۔ بعض مسجدوں کے اندر صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہوتی ہیں، بعض مسجدوں میں نفلی نمازوں کی جماعتیں ہوتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے پڑھے، انفرادی ہے۔
اکیلے اکیلے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، اگر مسجد میں نہیں پڑھنا ہے گھر پہ جا کر پڑھیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کو آباد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں مردے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے اور نمازیں نہیں پڑھو گے تو قبرستان میں اور تمہارے گھر میں کیا فرق رہے گا؟ اس کے لیے ہاں ایک اور بات، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں نا، پھیلتے ہیں مسجدوں میں، گھروں میں مصافحہ کرنے کے لیے۔ اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے جس گھر میں کتا یا تصویر لٹکائی گئی ہو۔ کیا لٹکائی گئی ہو؟ کتا پالنا جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ۔ گھر کی حفاظت کرنی ہے گھر کے باہر، کھیت کی حفاظت کرنی ہے کھیت میں۔ بعض کسان لوگ کتے پالتے ہیں نا دوسرے جانوروں سے حفاظت کے لیے، چور سے حفاظت کے لیے، تو اس شکل میں جائز ہے۔ بعض علاقوں میں چور کا خطرہ ہوتا ہے تو چور کی حفاظت کے لیے گھروں کے اندر کتے پالتے، تو پالو لیکن کہاں؟ گھر سے باہر۔ گھر میں کتا لانا جائز نہیں۔ کتا نجس جانور ہے، تھوک نکلتی ہے، رالے ٹپکتی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اگر ایک گھر میں 7، 6، 5 افراد ہیں، پالنے کا شوق ایک کو ہی رہتا ہے، اس ایک کی وجہ سے باقی کے گھر کے افراد اتنی بڑی رحمت اور برکت سے کیا ہو رہے ہیں؟ محروم۔ تصویریں لٹکانے کا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، ہیرو کی تصویریں بعض لوگوں کے گھروں میں لٹکی ہوئی ہے، بعض لوگوں کے گھروں میں باباؤں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہے۔ اسلام میں تصویر کشی جو بناتے ہیں نا باقاعدہ پینٹنگ والی، وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو کفر جو شروع ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگوں میں کفر جو شروع ہوا، شرک جو شروع ہوا ہے، اس کا سلسلہ یہی سے ہوا کہ شیطان نے چند لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا کہ ہمارے درمیان سے اللہ والے نیک لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کو کیسے یاد کریں گے؟ ان کو یاد کر کے تو ہم عبادت کرتے تھے، ان کو دیکھ کر ہم نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اب وہ چلے گئے تو کیا؟ تو میری نظر میں ایک شکل آ رہی ہے کہ ہم اس کی تصویر بنائیں۔ تصویر سے سلسلہ آگے بڑھا، پھر پتلا بنائیں، پھر مجسمہ بنائیں، لوگ اس کے سامنے کھڑے رہ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے بعد کی آنے والی نسلیں اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیا اور اسی مجسمے کے سامنے جھکنا شروع کیا۔ یہ آہستہ آہستہ نسل کفر میں مبتلا ہو گئی۔ گھروں میں تصویریں لٹکاتے، اب بیٹا دیکھ رہا باپ روزانہ دکان پہ جاتے ہوئے تصویر کو عظمت سے دیکھتا ہے، سلام کرتا ہے، بابا السلام علیکم، اور جاتا ہے۔ اب بیٹا ایسا سمجھتا ہے کہ بھائی ابا مانگ کس سے رہے؟ بابا ہی سے مانگ رہے۔ اب باپ دنیا سے چلا گیا، اب بیٹا اللہ سے مانگنے کے بجائے کس سے مانگ رہا ہے؟ بابا سے مانگ رہا ہے۔ دیکھا ہے میں نے گھروں میں تصویریں لٹکا، نہیں ہے جائز۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں کبھی بھی نہیں آ سکتے جس گھر میں تصویریں لٹکائی جائے۔ تو لہٰذا اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کرو، اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کرو، اپنے گھروں کو کتوں سے پاک کرو۔ کس سے پاک کرو؟ پالنے کا شوق ہے باہر، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، بچے پالو، اس میں ثواب ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ثواب ہے، گناہوں کی معافی ہے، مغفرت ہے، بڑا ثواب ہے۔ اس کو دیکھ کے سکون ملتا ہے اور بڑھاپے کا سہارا بن جاتے۔ کتا تھوڑی سہارا بنے گا، وہ تم سے پہلے چلا جائے گا۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، تم اپنی فیلنگ کو شیئر کر سکتے ہیں، وہ اپنے فیلنگ کو شیئر کر سکتا ہے، تم اپنے دکھ درد کو سامنے اپنی اولاد سے بانٹ سکتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ باہر جا کے اگر کوئی سامان لانا ہے تمہاری اولادیں وہ کام پورا کریں گی، کتا تھوڑی کرے گا۔ کتے کے کھانے کا سامان تم کو جا کے لانا پڑے گا۔ تو نکاح کرو اور کیا کرو؟ اولادیں پیدا کرو اور اولاد سے محبت کرو، اس میں ثواب ہے، اس میں سکون اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ فطرت والی زندگی ہے، نیچر والی زندگی ہے، نظام کائنات اسی طرح چلتا ہے۔ تو یہ رات کے اندر انفرادی عبادت کو زیادہ ترجیح دو، اپنے گھروں کو عبادت سے مزین کرو، قضائے عمری خاص طور پہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 6 مہینے تک فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے؟ کتنے مہینے؟ آنکھ ہی نہیں کھلتی حضرت کی۔ ایک دن آئے گا ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائیں گی، پھر کھلیں گی نہیں، اور وہ کھلیں گی تو کہاں کھلیں گی؟ بولو، قبر میں کھلیں۔ کیا اس دن کا انتظار کر رہے؟ بولو نا۔
उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, फजर की नमाजें ढीठ पने से छोड़ देते हैं। अल्लाह मुआफ फरमाए। नमाजों की कजा करो, वो जिम्मे है हमारे, उन नमाजों की कजा करो। कजा नमाज पढ़ पढ़ के थक गए, कुरान करीम की तिलावत करो। इस रात में करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, भाई ऐसे बैठे रहते, बैठ के रात गुजार देते। तो कज़ाए उम्री पढ़ो, और थक गए नफली नमाजें पढ़ो, तो सलात और तस्बीह पढ़ो, बड़ा सवाब है इसका। अल्लाह खुले हुए गुनाह को माफ करते, छुपे हुए गुनाह को अल्लाह माफ करते हैं। अल्लाह अगले पिछले गुनाहों को, जो सगीरा गुनाह है, अल्लाह वो सारे गुनाह को माफ कर देते हैं। बड़ा मर्तबा है इसका। वो नमाज पढ़ो, और अगर ये थक गए तो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने में वक्त लगाओ। मांगो अल्लाह से, अपनी जात के लिए मांगो, अपनी औलाद के लिए मांगो, अपने घर वालों के लिए मांगो। जो बेनिकाह है वो निकाह के लिए मांगो, जो बे औलाद है वो औलाद के लिए अल्लाह से मांगो, जो बेरोजगार है वो रोजगार अल्लाह से मांगो। देने वाली जात तो किसकी है? अल्लाह की है। हम असबाब के दायरे में रहते हुए कोशिश करने के मुकल्लफ हम हैं, बाकी सब अल्लाह के हाथ में। किसके? ये हमारा यकीन है। और कभी कभी अल्लाह साबित करने के लिए ऐसे वाक़ियात रोनुमा करते हैं, झिंझोड़ते हैं बंदे को कि मैं, कुदरत तो मेरे हाथ में। किसके हाथ में? कुदरत। ताकत का मालिक मैं, निजाम को चलाने वाला मैं, ये निजाम को बिगाड़ने वाला भी मैं, बनाने वाला भी मैं, चलाने वाला भी मैं। और एक वक्त आएगा कि इसको हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ के रख दूंगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा। ये बताने के लिए अल्लाह कि मैं अल्लाह हूं। मैं कौन हूं? मैं अल्लाह हूं। बनाया मैंने, बिगाड़ा मैंने, और मैं दोबारा इसको क्या करूंगा? दोबारा इसको बनाऊंगा। अल्लाह है। अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह मोहब्बत करने की चीज़ है, अल्लाह मोहब्बत करने वाली ज़ात है। बच्चों को अल्लाह से डराओ नहीं, अल्लाह बहुत मेहरबान है। हजारों दफा गुनाह करो, हजारों दफा गुनाह करो, हजारों दफा नाफरमानी करो। अल्लाह कह रहे या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ओ मेरा बंदा, ओ मेरा, कैसा जुमला इस्तेमाल कर रहे अल्लाह। ये जब आयत का तर्जमा पढ़ता हूं मेरी अकल हैरान रह जाती है। ओ मेरा बंदा, मैं अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा जब गुस्से के आलम में रहता हूं, नहीं कहता हूं मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरा बेटा, लेकिन इसके बावजूद मेरा जब माथा ठनका हुआ होता है, मेरा बेटा नाफरमानी करता है, मेरा बेटा कोई ऐसी शरारत करता है जो मेरे मर्जी के खिलाफ है, तो मेरे जबान से मेरा वाला जुमला नहीं निकलता। लेकिन अल्लाह नाफरमानों के लिए, गुनहगारों के लिए अल्लाह क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मेरा बंदा, क्योंकि वो अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। इतना प्यार कर रहे अल्लाह। अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जिसने सारी जिंदगी अपनी गुनाह में गुजारी, कोई तुझे भड़काए ना, धोखे में नहीं आने का। मैं कह रहा हूं, मेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं होना, मेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये इंसान तुझे क्या हो गया है? ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है हम जैसे बंदों को, ए इंसान तुझे क्या हो गया है? इतने करीम रब के तरफ से तुझे किस चीज ने धोखे में डाला है? किसने तुझे बताया कि मैं तुझे मुआफ नहीं करूंगा? किसने तुझे बताया कि मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा, नहीं पिलाऊंगा, बेहतरीन जिंदगी नहीं दूंगा, मौत देने के बाद दोबारा नहीं उठाऊंगा? ये तुझे किसने बताया? मैं तुझे तेरे अच्छे अमल पे जन्नत अता करूंगा, ये तुझे किसने बताया? कौन है तुझे धोखे में डाल रहा है? मैं बहुत करीम हूं। मैं कौन हूं? आज उस करीम को मनाने का वक्त है। बहुत गुनाह के अंबार जमा किए हुए हैं, लेकिन आज की रात नाउम्मीद नहीं होना। कुरान करीम के ख़त्म पर दो चीज़ें लाजमी हैं। एक, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत हमको अता फरमाई, इतनी बड़ी नियामत अल्लाह ने हमको अता फरमाई। कुरान को सुनने सुनाने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। कितने ऐसे हजारों बंदे हैं जो कारोबार में फंस के इतनी बड़ी नियामत से इस महीने के अंदर भी क्या हो जाते हैं? महरूम हो जाए। जिंदा रहने के बावजूद होटलों की नजर में, कारोबार की नजर में, शॉपिंग की नजर में अपने कीमती औकात को जाया कर देते हैं, और इतनी बड़ी नियामत से क्या होते हैं? महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ने हमको महरूमी वाले कैटेगरी में नहीं बनाया, अल्लाह ने हमको खुशनसीब लोगों में बनाया। तो क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। दूसरे नंबर पर इस्तग़फ़ार। ए अल्लाह, मा अबदना का हक़ भी इबादती, तेरी इबादत जैसी करनी थी वैसी नहीं कर सकते हम।
حق ہی ادا نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ سستی ہوئی ہے، اے اللہ غفلت ہوئی ہے، اے اللہ نماز میں اللہ اکبر کی نیت باندھ کر کھڑے ہوتے، امام صاحب الحمدللہ شروع کرتے، ہم دنیا کے جھمیلوں میں اپنے خیالات کو دوڑا دیتے. اے اللہ جب اللہ اکبر کہتا امام تو ہم بھی اس کے ساتھ میں اللہ اکبر کہتے، لیکن ہمارا ذہن، ہمارا خیال نماز میں نہیں ہوتا ہے نا ایسا. 20 رکعت ہو رہی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ اتنی بڑی عبادت کے ساتھ ہماری اتنی بڑی غفلت ہوئی ہے، اس پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنا ہے، استغفار. اللہ سے کیا کرنا ہے؟ مانگیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، قرآن کے سننے سنانے کو اللہ قبول فرمائے، مہینے کے روزے کو اللہ قبول فرمائے، رات کے تراویح کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. لائٹ بند کرتے، دعا کرتے ہیں. سیکنڈ فلور پہ اگر کوئی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ فرسٹ فلور پہ آ جائے، دعا ہوں گی. پانی لے لیں.